اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تلقین کی، ایک واعظ کیا، اس واعظ میں 14 نصیحتیں کی۔ امام سلمی نے روایت کی، ایک واعظ میں 14 جملے 14 نصیحتیں کی، اور آپ نے فرمایا لا تطمع فی السحر مع الشبع، کہ اے بندے اگر تو چاہے کہ تجھے جاگنا نصیب ہو اللہ کے لیے، جاگے بغیر کچھ نہیں ملتا، جاگے بغیر کچھ نہیں ملتا، اگر تو چاہے کہ جاگنا نصیب ہو تو پیٹ بھرنے والے کو جاگنا نصیب نہیں ہوتا، جو پیٹ بھر کے کھایا کرے اسے جاگنا نصیب نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ ایک جملے نے ایک زندگی کا پورا عنوان دے دیا۔ پیٹ بھر کے کھانے والوں کو جاگنا نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تَطْمَعْ فِي الْحُزْنِ مَعَ كَثْرَةِ النَّوْمِ، اور اگر چاہے کہ تجھے اللہ کا غم نصیب ہو، اللہ کا اور آخرت کا غم مل جائے، تو زیادہ سونے والوں کو وہ آخرت کا اور مولا کا غم نہیں ملتا، زیادہ سونے والوں کو آخرت کا غم نہیں ملتا۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الْخَوْفِ لِلَّهِ مَعَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا، اور اگر تو چاہے کہ تجھے اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو اللہ کا خوف دنیا کی رغبت لالچ رکھنے والوں کو نہیں ملا کرتا، اللہ کا خوف دنیا سے رغبت اور دنیا کا حرص لالچ رکھنے والوں کو نہیں ملا کرتا۔ پھر دل کو رغبت دنیا سے پاک کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ یہ کہ دنیا میں رہیں، دنیا میں رہیں، پر دنیا آپ میں نہ رہے۔ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ خود دنیا میں رہیں مگر دنیا کو خود میں نہ رہنے دیں۔ تو رغبت دنیا اگر رکھے تو خوف الہی نہیں ملتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الْأُنْسِ بِاللَّهِ مَعَ الْأُنْسِ بِالْمَخْلُوقِينَ، اور اگر مخلوقات کا اور دنیا والوں کا اگر محبت اور انس دل میں ہو تو اللہ کا انس دل میں نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا دو محبتیں، اللہ کی بھی اور اس کے غیر کی بھی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، جیسے ایک کمرے میں دو سوکنے نہیں رہتی، اس طرح اللہ کی اور غیر کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر پانچواں وَلَا تَطْمَعْ فِي إِلْهَامِ الْحِكْمَةِ مَعَ تَرْكِ التَّقْوَى، اگر تو چاہے کہ تجھ پر الہام ہو، حکمت کا الہام ہو، اسرار کھلیں اور اللہ کی طرف سے القاء ہو، الہام ہو، مالا اعلیٰ کے راز کھلیں، اوپر سے غیبی باتیں تیرے دل پر اتریں اور وہ معلومات ملیں، اگر تو یہ الہام حکمت چاہے تو تقوی پرہیزگاری ترک کر کے الہام نہیں نصیب ہوتے، پھر تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور تقوی پرہیزگاری کھانے میں بھی ہے، پینے میں بھی ہے، بولنے میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، پیٹ میں بھی ہے، چلنے میں بھی ہے، معاملے میں بھی ہے، پوری زندگی کے ہر ظاہر و باطن میں تقوی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الصِّحَةِ فِي أُمُورِكَ مَعَ مُوَافَقَةِ الظُّلَمَةِ، فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ تیرے امور سیدھے ہو جائیں اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی محبت میں، اس کی رضا کے مطابق تیرے امور کو صحت اور سلامتی نصیب ہو جائے، تو پھر مع موافقت الظلمہ، تو وہ جو ظالم لوگ ہیں اور گناہگار لوگ، ظالم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، ان کے ساتھ موافقت رکھ کر امور اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوتے۔ اور اگر تو چاہے وَلَا تَطْمَعْ فِي حُبِّ اللَّهِ مَعَ مَحَبَّةِ الْمَالِ وَالشَّرَفِ،
اگر تو چاہے کہ اللہ کی محبت مل جائے تو مال و دولت اور عہدہ و منصب اور شرف و عزت، اس کی محبت کا اگر تو طالب ہے تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ شرف و منصب اور مال و دولت کی محبت کی اگر طلب دل میں ہو تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي لِينِ الْقَلْبِ مَعَ الْجَفَاءِ لِلْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، اور اگر تو چاہے کہ تجھے دل کی نرمی نصیب ہو جائے، تیرا دل نرم ہو، تو فرمایا یتیموں، غریبوں، بے سہاروں، مسکینوں پر بے رحمی کر کے دل کی نرمی نصیب نہیں ہوتی۔ ان سے جفا کر کے، جو غریب، یتیم، مسکین اور کمزور لوگ ہیں، اگر ان سے آپ ایسے کڑوے ہو جائیں اور انہیں کھانے کو دوڑیں اور ان کے ساتھ آپ کا رویہ جفا کا ہو، زیادتی کا ہو، ظلم کا ہو، بے نیازی کا ہو، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیموں مسکینوں کو دھکے دیتا اور ان کے کھانے کی فکر نہیں کرتا، وہ دین کو جھٹلانے والا۔ اگر غریبوں مسکینوں کے ساتھ اگر تیری جفا کا طریقہ ہے تو اللہ تیرے دل کو کبھی نرمی کی نعمت عطا نہیں کرے گا۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الرِّقَّةِ مَعَ فُضُولِ الْكَلَامِ، اور اگر چاہے کہ تجھے رقت نصیب ہو جائے، رقت اور گریہ و زاری نصیب ہو جائے، تو لغو اور فضول باتیں کرنے والی عادت سے دل کو رقت نصیب نہیں ہوتی۔ زبان کو بند رکھنا سیکھ، کم بولنا سیکھ، فضول گفتگو نہ کر، پھر دل کو رقت نصیب ہوگی۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مَعَ تَرْكِ الرَّحْمَةِ لِلْمَخْلُوقِينَ، فرمایا اور اگر تو چاہے کہ اللہ کی رحمت ملے تو اللہ کی مخلوق پہ رحمت نہ کر کے اللہ کی رحمت کا طلبگار نہ بن۔ اگر چاہتا ہے اللہ کی رحمت ملے تو اللہ کی مخلوق پہ خود رحمت کیا کر، اللہ کی مخلوق پر خود رحمت کیا کر۔